پر فائرنگ کی گئی ہے۔ امجد خان نیازی اور افتخار گندل جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما تھے، انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ حسن نیازی نے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان صاحب کیسے ایک تیر سے تین شکار کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ کون سا پاکستانی لیڈر کس حلقے سے الیکشن لڑے گا اور جو نااہل ہیں کیا وہ بھی الیکشن لڑ سکیں گے، اس کی تفصیلات ہم آپ سے ذکر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل خان مروت پی ٹی آئی کے اہم اور ابھرتے ہوئے رہنما، وہ بھی ان کا پروگرام بڑھنے لگا ہے، ان کا ایک مشہور قول تھا اپنا، اس کی تفصیلات بھی ہم آپ سے ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ کیپٹل ہل پر حملے کے کیس میں انہیں نااہل کیا گیا ہے۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ماحول بنایا، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مجمع کو لیڈ نہیں کیا جس نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا، یا اس میں وہ موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ جو حالات انہوں نے پیدا کیے، جو بیانیہ بنایا گیا، جس کی پاداش میں لوگوں نے مشتعل ہو کر حملہ کیا، اس کے ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اس لیے انہیں نااہل کیا جاتا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے ٹرمپ کو تو نااہل کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں ٹرمپ کو وہ سہولتیں جیل میں دی جا رہی ہیں جو انہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی میسر نہیں تھی، اور ہر طرح کی آرام اور آسائش کے ساتھ اس ٹرمپ کو محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان کی عدالتیں یعنی پاکستانی ٹرمپ کو بقول ان کے جو پورا اشارہ ہے ان کا عمران خان صاحب کی طرف، ان کو کب نااہل کرتی ہیں اور ان کے ساتھ کب قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی آئی کہ جج محمد بشیر جو عمران خان صاحب کے اہم کیسز سن رہے ہیں، جس میں توشہ خانہ کیس ہے، عمران خان صاحب اس میں نااہل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ، ان پر فائرنگ کی گئی ہے جس میں وہ محفوظ رہے۔ ابتدائی خبروں کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ ان پر حملہ تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان پر حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ کسی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے ان میں لڑائی ہوئی اور ہوائی فائرنگ کی گئی، اور یہ سمجھا گیا کہ شاید کہیں ان پر حملہ ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ جو لنک جوڑا جا رہا تھا کہ کہیں عمران خان صاحب کے کسی کارکن نے اور کسی فالوور نے مشتعل ہو کر ان پر حملہ نہ کیا ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امجد خان نیازی اور افتخار گندل جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما تھے، انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حسن نیازی نے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حسن نیازی کی والدہ نے آج یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ حسن نیازی اس وقت ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، انہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا جناح اس پر حملہ کے کیس میں، اور اب وہ فوج کی کسٹڈی میں تھے۔ اب ان کی والدہ نے یہ کہا ہے کہ چونکہ کاغذات نامزدگی پر ان کے دستخط لینا ضروری ہیں، لہٰذا ان تک ایکسس دی جائے تاکہ ان سے دستخط حاصل کیے جا سکیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ کون سا سیاسی لیڈر کس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے اور عمران خان صاحب کیسے ایک تیر سے تین شکار کرنے جا رہے ہیں، اگر بات کی جائے ان میں سے تو نواز شریف صاحب N15 مانسہرہ سے الیکشن لڑیں گے، بلاول بھٹو نے لاڑکانہ سے، آصف زرداری نواب شاہ سے، مریم نواز ملیر کے کسی حلقے سے الیکشن لڑنے کی خواہش مند ہیں، اور N10 بنیر سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان الیکشن لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جہانگیر خان ترین لودھراں سے یہ تاحیات نااہل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب بھی تاحیات نااہل ہیں۔ جہانگیر خان ترین لودھراں سے الیکشن لڑیں گے، اور شیخ رشید پنڈی کے دونوں حلقوں سے، اور NA53 سے چودھری نثار بھی الیکشن لڑیں گے۔ اور عمران خان صاحب ایک تیر سے تین شکار کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ہی الیکشن میں 3 حلقوں سے لاہور، میاں والی اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ شعیب شاہین صاحب بھی اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین جو تاحیات نااہل ہیں، کیا وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے 2 جنوری کو کیس لگا ہے اور اس کی سماعت ہوگی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا تاحیات نااہلی کو برقرار رکھا جاتا ہے یا اسے 5 سال میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اگر 5 سال میں کنورٹ ہوتے ہیں تو چونکہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کی 5 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے وہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی، وہ بھی نااہل ہیں، کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے چونکہ بہت سی درخواستیں دی گئی ہیں کہ ان کے جب کیس کی جو ان کی سزا تھی اس کو معطل کیا گیا ہے،
تو ان کی نااہلی کو بھی معطل کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی پوری امید ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے، ان کی جو نااہلی ہے وہ بھی معطل ہو جائے گی، لیکن بتایا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ نااہلی اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک کہ پورا فیصلہ سسپینڈ نہ ہو۔ اگر پورا فیصلہ سسپینڈ ہو جاتا ہے جس میں سزا بھی معطل ہو جائے گی اور نااہلی بھی، اس وقت نااہلی ختم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں کہ اگر نااہلی ختم نہیں ہوتی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہوگا۔ اور اگر بات کی جائے شیر افضل خان مروت صاحب کی کہ پروگرام کے بڑھ جانے کی، تو شیر افضل خان مروت صاحب کا جو تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ، اور اس سے بیک گراؤنڈ سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ چیئرمین اس وقت اس کے ہیں ہدایت اللہ صاحب جو اے این پی سے ہیں، طلحہ محمود جے یو آئی سے، سیف اللہ سرور پی ٹی آئی سے، خالد حتیب ایم کیو ایم سے، اور فدا محمد پی ٹی آئی، عبدالغفور حیدری جے یو آئی، سید یوسف رضا گیلانی پی ٹی آئی سے ہیں۔ اس طرح اور بھی اس میں تقریباً 8 لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ اس نے کھاتے کھولے ہیں 2008 اور 2013 کے درمیان کے، اور یہ وہ وقت ہے جب جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا آپس میں اتحاد تھا۔ اس وقت شیر افضل خان مروت سول جج کے طور پر کام کر رہے تھے اور یہ جے یو آئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو پھر ان کو لایا گیا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اسلام آباد میں ایز اے ڈائریکٹر، اور بعد میں ان کو ڈی جی بنا دیا گیا، جبکہ ڈی جی کے لیے جو میرٹ ہے اس کے مطابق سول انجینئر ہونا ضروری ہے، اور یہ بغیر میرٹ کے ہی بن گئے ڈی جی، بن گئے ڈائریکٹر جنرل، بن گئے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے۔ 12 کو میں ایک پروگرام ان کا تھا، ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا جسے گرین انکلے کا نام دیا گیا تھا، اس کے لیے پراپرٹی لی گئی۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے اور اس کے میں کرپشن کے الزامات لگائے گئے اس وقت کے وزیر پر بھی اور شیر افضل خان مروت پر بھی۔ اور اسی دوران چیف جسٹس تھے اس وقت چودھری افتخار چودھری صاحب، انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جتنے بھی جوڈیشل آفیسران ہیں وہ جس محکمے میں اب کام کر رہے ہیں وہ واپس اپنی یعنی عدالتی سسٹم میں چلے جائیں۔ لیکن شیر افضل خان مروت کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے خلاف کو تحقیقات ہوں گی، انکوائری ہوگی، سو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ایز اے سول جج، اور ادھر سے بھی وہ فارغ ہو گئے۔ سو یہ وہ چارجز تھے شیر افضل خان مروت صاحب پر۔ تو اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ اب یہ سوال کیا گیا ہے، 18 نومبر کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 26 دسمبر کو اس کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوگا، اور سیکرٹری جو ہیں اس کے متعلقہ ان کو طلب کیا گیا ہے کہ وہ شیر افضل خان مروت کے اوپر لگنے والے چارجز، ان پر کیا انکوائری ہوئی اور اس انکوائری کا کیا نتیجہ نکلا، اس حوالے سے کمیٹی کو بریف کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیر افضل خان مروت جو تیزی سے اوپر کی طرف جا رہے تھے اور کسی کے سنبھالے میں نہیں آ رہے تھے، وہ اب شاید ان کا پروگرام بڑھنے لگا ہے، اور ان کو یعنی روکنے کے لیے، اور یقینی طور پر اگر انہوں نے کرپشن کیا تو ان کے حوالے سے ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال اگر یہی صورت بنتی ہے تو پھر شیر افضل خان صاحب مروت بھی ایک دن پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔